ڈرافٹ کیے گئے ہیں ان کی طرف چلتے ہیں. جی خلیل بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گھٹنوں میں درد وغیرہ کے حوالے سے پوچھا تو یہ ان کے گھر میں ایک اور فرد کو بھی کمر کا درد تھا، تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ یہ علاج مفید رہے گا. اسگن ناگوری اور سنگاڑے اسگن ناگوری، چوب چینی اور مصری. اگر جیسے شوگر کا پرابلم ہے تو پھر مصری اس میں سے ہٹا دیں، باقی 3 چیزیں لے لیں: اسگن ناگوری اور سنگاڑے، اور تیسری چیز ہے چوب چینی، اور چوتھی چیز ہے مصری. تو ان 4 چیزوں کو ہم وزن لے کر ان کو پیس لیا جائے. 100 گرام لے لیں، اور پھر پیسنے کے بعد صبح و شام 1 چمچ دودھ وغیرہ سے اس کو استعمال کریں. اس میں آپ مزید آپ کی جیب اجازت دے تو 60 اسی وزن کے اعتبار سے پستے اور اخروٹ بھی شامل کر لیں، تو انشاءاللہ مزید بہتر ہو جائے گا. باقی جن کے کمر میں درد ہے تو وہ اچھا سنگھاڑا آپ نے نام لیا، جی یہ خشک سنگھاڑے سے بات لیا جائے گا، ورنہ وہ جو ابلا ہوا سنگھاڑا بھی ملتا ہے جی یا لوگ بعض اگر ابالتے بھی ہیں، وہ تو نہیں چلے گا اس میں. خشک سنگھاڑا. خشک سنگھاڑا صحیح. آپ نے کبھی کھایا خالد بھی سنگھاڑا؟ یاد نہیں پڑتا، ابلا ہوا سنگھاڑا شاید کھایا ہو، یاد نہیں پڑتا صحیح. نہیں کھایا؟ اچھا ٹیسٹ کروا دیا جاتا ہے نا تو الگ. ہاں یہ بھی ہے. مجھے یاد ہے ہم جب اسکول سے نکلتے تھے نا تو ایک ٹھیلا لگا ہوتا تھا، تو کالا نمک دیتا تھا اور ساتھ میں ابلے ہوئے سنگھاڑے ہوتے تھے. چلیں بار آگے چلتے ہیں. جی جی اچھی چیز ہے، کھانی چاہیے. جی اچھی چیز ہے، کھانی چاہیے. کھانی چاہیے. چلیں یہ بھی بات ہوگی. کھانی بھی چاہیے، کھلا بھی سکتے ہیں. کھلا بھی سکتے ہیں. مرحبا. ٹھیک ہے جی. جی اور ہڈیوں میں بخار کا فرمایا، اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے ہمارے سارے مریضوں پر. اس کے لیے 4 چیزوں پر مشتمل ایک گھریلو علاج عرض کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ خاک سیر. نمبر 1 خاک سی بھی کہا جاتا ہے، خاک سیر بھی کہتے ہیں، باریک باریک دانے ہوتے ہیں. نمبر 2 آپ نے اس میں لینا ہے گلو خشک. گلو یعنی گاف سے ہے، گاف لام واو، گلو خشک. یہ لکڑی کے پیس ہوں گے چھوٹے چھوٹے، تو یہ خشک پیس آپ نے لینے ہیں. یہ ایک بیل ہوتی ہے تو گلو کی بیل بھی کہا جاتا ہے، تو اس کے پیس ملتے ہیں پنساریوں کی دکان پہ، خشک لکڑی ملتی ہے، یہ آپ نے لینی ہے. اور نمبر 3 کٹکی، یہ بھی چھوٹی چھوٹی لکڑیاں سی ہوتی ہیں. تو یہ 3 چیزیں آپ لے لیں 6 گرام. اور چوتھی چیز اس کے اندر آپ یہ کٹکی ایک ہی شے کا نام ہے نا؟ جی ایک ہی چیز ہے نا. کٹکی آپ نے کٹ اور کی الگ الگ کہا، تو ایک چیز تو ایک ہی ہے نا. یہ چیز ایک ہی. ہاں چیز ایک ہی ہے. جی. نمبر 1 خاکسیر، نمبر 2 گلو خشک، اور نمبر 3 کٹکی. تو یہ 3 چیزیں ہو گئی ہیں. 6 گرام آپ نے یہ لینی ہے. اور پھر آپ نے لینے ہیں 6 عدد منقے. 6 عدد منقے. تو یہ 4 چیزیں ہو گئی. ان 4 چیزوں کو رات کو 1 گلاس پانی کے اندر بھگو دیا جائے، اور صبح جو ہے اٹھ کر اس کو ابال لیا جائے پانی کو. جب آدھا پانی رہ جائے ابل کر، تو اس کو چھان لیں. چھاننے کے بعد اس پانی کو اس میں سے ایک حصہ پی لیں. پھر 3 خوراکیں اس کی بنا لیں. ایک صبح پی لیں، ایک دوپہر شام میں پی لیں، رات میں پی لیں، یا صبح دوپہر شام میں پی لیں. تو اس طرح اس پانی کو دن میں ختم کر لیا جائے 3 خوراکیں بنا کر. تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ ہڈیوں کا بخار دور ہو جائے گا. اسی طرح سے مزید ایک اسلام بھائی نے پوچھا تھا کہ ان کو ٹائیفائڈ بخار ہوا تھا، اس کے بعد سر میں درد رہنے لگا ہے. تو اس کے لیے ایک تو ویسے ہی آپ غذا کے اندر اپنی اچھی چیزیں شامل کریں. جو کا دلیہ آپ کو فائدہ کرے گا. اسی طرح یہ ڈرائی فروٹ ہوتے ہیں، انشاءاللہ یہ فائدہ کریں گے. اور ساتھ میں اگر کوئی کیلسٹرول وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ مکھن وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں صبح. بادام اور مکھن وغیرہ تو درد سر کے حوالے سے مفید ہوتا ہے. باقی مزید اس کے اندر درد سر کے حوالے سے یا جسمانی کمزوری جو ہو جاتی ہے بخار وغیرہ کے بعد، تو اس کے لیے خمیرہ آتا ہے جسے کہا جاتا ہے خمیرہ مروارید. سچے موتیوں کا خمیرہ اسے کہا جاتا ہے. اس کا نام ہے خمیرہ مروارید. تو یہ لے لیں. یہ صبح و شام کسی اچھی کمپنی کا بنا ہوا، صبح و شام 1 چمچ استعمال کریں تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ کمزوری وغیرہ اس سے دور ہو جائے گی. مزید
خون کی کمی کے حوالے سے پوچھا گیا ہے، تو اس کے لیے بھی ایک گھریلو علاج دو طرح کے عرض کر دیتا ہوں. ایک یہ ہے کہ 2 انجیر 2 خوبانی آپ لے لیں اور اس کو رات کو جو ہے پانی کے اندر بھگو کے رکھ دیں. اس میں 11 کشمش بھی شامل کر لیں. رات کو اس کو پانی میں بھگو دیں، صبح جو ہے یہ پانی بھی پی لیا جائے اور انجیر اور خوبانی وغیرہ کشمش وغیرہ بھی کھا لی جائے، نمبر 1. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 10 کشمش لے لیں آپ، 10 کشمش کالی والی. یہ خون بنانے کے حوالے سے کالی کشمش زیادہ بہتر ہوتی ہے. کالی کشمش 10 عدد لے لیں، اس کے ساتھ جو ہے 10 پتے پودینے کے اور 1 خوبانی. یہ 3 چیزیں ہو گئی. اس کو جو ہے رات کو آپ 1 گلاس پانی کے اندر بھگو کر رکھ دیں اور صبح جو ہے اس کو گرائنڈ کر لیا جائے. اس میں ایک چھوٹی الائچی بھی شامل کر لیں تو اچھا ہے. ایک چھوٹی الائچی، 1 خوبانی، 10 پتے پودینے کے، 10 جو ہے وہ کشمش. رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح جو ہے اس کو اسی پانی کے اندر گرائنڈ کر لیا جائے اور پھر وہ پانی آپ پی لیں. تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ خون کی کمی کے حوالے سے یہ علاج بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا. اور بچوں کو بھی دے سکتے ہیں. بچوں کو دینا ہو تو اس کے اندر آپ چینی بھی شامل کر سکتے ہیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. صلی اللہ علیہ حبیب صلی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے خلیل بھائی، آپ نے وہ خمیرہ بتایا، کبھی آپ نے بھی کوئی خمیرہ بنایا؟ جی. اچھا، کون سا خمیرہ بنایا آپ نے کوئی؟ اس سے زیادہ 2 یہ آسان کام ہے یا یہ کوئی مطلب محنت طلب کام ہے؟ محنت طلب کام ہے. یعنی جو معجون ہوتے ہیں، خمیرہ، معجون، ویسے عوام کے حوالے سے تو ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ لکوڈ سا نظر آتا ہے، کالے کالے سے رنگ کے. تو معجون بھی ہوتا ہے، خمیرہ بھی ہوتا ہے، تو لبوب بھی کہتے ہیں. تو اس طرح کی مختلف جوارش بھی ہوتی ہے. جوارش بھی ہوتی ہے. جی جی. اطریفل بھی کہا جاتا ہے. ہاں جی. اطریفل، استخدوس، اطریفل کشنیزی. تو یہ ہیں ایک ہی چیز کے نام. بعضوں میں دوائیاں تھوڑی موٹی ہوتی ہیں، بعضوں کے اندر ان کی شکل میں تھوڑی سی چینجنگ ہوتی ہے. تو سب سے مشکل کام اس میں جو ہے وہ خمیرہ بنانا ہی ہے. اچھا، خمیرہ بنانا مشکل ترین کام ہے. اس میں یہی ہوتا ہے کہ یہ ساری اس کی جو ادویات ہوتی ہیں، اس کو ابال کر پھر ساری چیزوں کو پھر اس کے اندر چینی ڈال کے یا شہد ڈال کر، جو بھی اس کا نسخہ ہوتا ہے اس کے مطابق پھر اس کو پکایا جاتا ہے. تو پکانے کے بعد یہ شیرہ سمجھ لیں بن گیا ایک طرح سے. تو پھر اس کو جو ہے وہ جس طرح حلیم کو گھوٹا لگایا جاتا ہے، اس کو پھر گھوٹا لگانا پڑتا ہے ہاتھوں سے. اچھا. بڑی کمپنیوں میں تو ظاہر باتیں مشینیں ہوتی ہیں اس کی. عام طور سے جو جن کی چھوٹا سلسلہ ہوتا ہے ایک دائرہ کار، تو وہاں پر یہ پھر اس کو گھوٹا جاتا ہے. صحیح. جس طرح وہ حلیم کا گھوٹا آپ نے دیکھا، ہاں جی. وہی اسی قسم کا گھوٹا اس کا ہوتا ہے. تو پھر اس کو گھوٹا جاتا ہے. اچھا. پھر یہ ہے کہ اس کافی محنت کے بعد جو ہے یہ خمیرہ بنتا ہے. اور محنت پوری نہ ہو تو پھر خراب بھی ہو جاتا ہوگا. جی. اگر ٹھنڈا ہو جائے تو بھی مسئلہ ہے. گرم ہی کو اس کو اس کی شکل میں لانا ہوتا ہے. گرم کو ہی جو ہے اس میں لینا ہوتا ہے معاملے کے اندر. آپ نے کوئی جواہر دار امبری بھی کچھ بتایا تھا، وہ بھی خمیرہ ہی تھا کوئی، وہ کیا تھا؟ مختلف قسم کے بنتے ہیں. اس کے اندر جیسے جیسے اس کی چیزوں کا اضافہ کریں گے، جیسے خمیرہ گاؤ زبان ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس میں امبر ڈالی جائے تو وہ خمیرہ گاؤ زبان امبری ہو جاتا ہے. اچھا. اس میں کوئی جواہرات ڈال دیں، جیسے میں سچے موتی کا ذکر کیا، تو پھر اس کا ایک نام اور آگے بڑھ جاتا ہے کہ جواہر دار. چلو جی، اللہ رحمت کی نظر فرمائے. بہرحال یہ شوق میں خمیرے مت کھائیے گا، یہ بھی میں عرض کروں تو طبیب کے مشورے سے ہی لیا جائے اور جو ہے وہی بندہ لے. تو ہم تو بعض باتیں صرف ایک جسے یوں بولیں کہ نالج کے لیے بیان کرتے ہیں، یا کچھ باتیں جو ہے وہ گفتگو میں انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے، تھوڑا اس کا موڈ جو ہے چینج کرنے کے لیے. جو آپ نے ذکر کیا ہے خمیرہ گاؤ زبان امبری جواہر دار، یہ آنکھوں اور دماغ کے لیے مفید ہوتا ہے. طبیب کے مشورے سے اس کو استعمال کریں تو اچھا ہے. اسی طرح سے ایک خمیرہ اور ہوتا ہے خمیرہ ابریشم حکیم ارشد والا. یہ اس کا مشہور نام ہے، کسی کا ایک فرد کا نہیں ہے، کسی کمپنی کا. تو اس کا یوں نام ہے یہ. تو یہ حضور حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب شرح بخاری شریف لکھ رہے تھے تو اس دوران سنا ہے کہ آپ جو ہے اس کو استعمال فرمایا کرتے تھے. اچھا. صحیح. دماغی قوت کے لیے. صحیح. چلیں جی، بہرحال